عطائے رمضان، عطائے رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر عطائے رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور خوشبو احسان میں ہم آپ سے ہم کلام ہیں، اور یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے۔ روزانہ آپ خوشبو احسان میں مختلف نعت خواں حضرات کو دیکھتے ہیں جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری لگاتے ہیں، اور یقینی طور پر ناظرین کرام، نعت تو وہی ہے جو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے، اور میں روزانہ کہتا ہوں کہ نعت خواں اور نوٹ خواں میں فرق ہے ناظرین کرام۔ ہمیں نعت خانوں کو پروموٹ کرنا ہے، نوٹ خانوں کو آپ ذرا ان کی حوصلہ شکنی کریں، کہ میں ہمیشہ اس بات پر بار بار اسی لیے دہراتا ہوں، اور یہی بات جو ہے وہ ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں بتائی ہے کہ نعت کا جو تقدس ہے، جو نعت کے پڑھنے کا ایک انداز ہے، ایک اسلوب ہے، ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہمیشہ باوضو رہیں نعت پڑھنے کے لیے۔ میں ویسے تو پچھلے دنوں بھی میں نے چینلز پہ اسی پہ ایک بات آپ سے شیئر کی تھی، تو کئی لوگوں نے مجھ سے اس پہ سوال کیا کہ جناب اس کا حوالہ گیا، تو وہ حوالہ بھی دے کے میں آتا ہوں نعت کی طرف۔ میں نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امام مالک کے بارے میں یہ جو میں نے بات آپ سے شیئر کی ہے، یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اہل ایمان اور اہل علم لوگ اسے جانتے ہیں کہ آپ سے ایک دفعہ راہ چلتے ہوئے حاکم مدینہ نے حدیث پوچھ لی، تو آپ اس پر جلال میں آگے آپ نے فرمایا تجھے اللہ کے نبی سے بات کرنے کا کوئی تجھے سلیقہ نہیں ہے، آپ نے اس کے خلاف جا کے عدالت میں کیس کر دیا۔ کس نے؟ وقت کے امام نے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے جنہوں نے زندگی بھر مدینہ طیبہ کی زمین پہ جوتا نہیں پہنا۔ اب آپ ذرا تصور کریں، کیس کس پہ کیا ہے؟ حاکم مدینہ پہ، اور کرنے والے کون ہیں؟ وقت کے امام۔ اور انہوں نے کیا ہے، حاکم مدینہ نے جرم کیا کیا ہے کہ راہ چلتے ہوئے حدیث پوچھی ہے امام سے، اور امام کیا فرما رہے ہیں کہ تجھے تمیز نہیں ہے، تجھے سلیقہ نہیں ہے، تو دو جہانوں کے امام کا ذکر ایسے راہ چلتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، امام نے دلائل دیے اور عدالت نے 70 کوڑوں کی سزا تجویز کر دی۔ کس کے لیے؟ حاکم مدینہ کے لیے۔ جب 70 کوڑے حاکم مدینہ کو مارے گئے نا ناظرین کرام، آج تو ہم اس دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ریاست مدینہ ہے، اور ریاست مدینہ کا حکمران جو کچھ بولتا پھرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ذرا یہ بات بھی وہ سمجھ لیں اچھے سے کہ جس وقت یہ ان پر جو ہے جرم ثابت ہوا، 70 کوڑے کھانے کے بعد حاکم مدینہ کھڑے ہوئے، امام نے ان کو گلے لگایا اور 70 حدیثیں سنائی۔ تو جس وقت امام نے ان کو 70 حدیثیں سنائی ناظرین کرام، تو حاکم مدینہ کہنے لگا کہ امام خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے 70 کوڑے کھانے کے بعد آپ 70 حدیثیں سنائیں گے، آپ مجھے روز 70 کوڑے ماریں، میں 70 حدیثیں سننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ذرا تصور کریں۔ اور وہ کرتے کیا تھے؟ وہ کرتے یہ تھے کہ جب وہ حدیث کی بات کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی بات کرتے تھے، وہ خود غسل کرتے تھے، نئے کپڑے زیب تن کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، تخت بچھاتے تھے، تخت بچھا کر سامنے والے کے لیے بھی یہی اہتمام کر کے خوشبوؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتے تھے، احادیث بیان فرماتے تھے۔ اور یہی اہل ایمان کا جو ہے خاصہ رہا ہے کہ جب اس جانے جانا کا ذکر آئے نا، تو پھر اس ذکر کے اندر آئیں بائیں شائیں بائیں اور ادھر ادھر کی معاملات نہیں ہوتے، وہ بالکل ہمتن گوش۔ کہ صحابہ کرام کا تو معمول یہ تھا کہ جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایسے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، وہ جنبش بھی نہیں کرتے تھے۔ آج تو ہمارا حال ہی بڑا خراب ہے، ہمیں تو تمیز ہی نہیں ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، بس ہم تو ایک ہوا چل رہی ہے اور اس کے اندر بس لگے ہوئے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور عشق رسول ہمیں ملے، تاکہ ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر کامران اور شاد ہو جائیں۔ اور آج ہماری اس خصوصی خوشبو حسان میں ہمارے ایک مہمان نعت خواں ہیں، اور یقینی طور پہ داتا کی نگری سے تشریف لائے ہیں، آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، جناب ناصر الطاف سہروردی صاحب۔ ماشاءاللہ سے ایک تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ، عروس البلاد کا شہر کراچی اور باب الاسلام کراچی، محبتوں کا شہر، چاہتوں کا شہر، اور لاہور بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ لاہور داتا کی نگری ہے، محبت کی نگری ہے، چاہت کی نگری ہے، تو یقینی طور پر یہ باب الاسلام اور چاہت کی نگری کا ایک کمبینیشن ہے ماشاءاللہ۔ کیا کہیں گے؟ بے شک جی، حقیقی معنوں میں تو جو آپ نے پہلے بات فرمائی، جو آپ نے اتنا خوبصورت واقعہ سنایا، حقیقی معنوں میں تو خزانے مدینہ ہی چل رہا ہے ہر طرف۔ سبحان اللہ، داتا کی نگری ہو یا کراچی شہر کی روشنیاں ہوں۔ صحیح صحیح۔ تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا، محبت ہے۔ جزاک اللہ۔ جی جی ماشاءاللہ۔ کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ ایک کلام کا ہم نے بریک کے دوران انتخاب کیا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، صاحب کے ساتھ مل کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی 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 بالکل ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا،
واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور عطا کیا مجھے کو، عطا کیا مجھے کو درد الفت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں تھی یہ پر خطا کی کس سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، بے شک بے شک. نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک. وہ بے نواں کو ہر جگہ سے سبحان اللہ ارے سبحان اللہ. نوازتے ہیں بولا بولا بے نواؤں کو وہ جب ذوق نوازتے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ. زر و قمبر و سلیمان بنا دیتے ہیں. ان کی نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ قوسین کی منزل کا بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. شعور و فکر و نظر کے دعوے سبحان اللہ. حد تو ان سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کیا بات ہے، سبحان کو، اللہ. نہ چھو سکے ان بلندیوں کو. جہاں مقام محمدی ہے، سبحان اللہ یہ سبحان سب اللہ. تمہارا کرم ہے آقا. اور تجلیوں کے کیا بات ہے. کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو. سبحان اللہ، بے شک. خدا کی روشن دلیل تم ہو. کیا بات ہے. اور یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے. نظر نے دیکھے ایسے بھی کچھ آشفتہ مزاج، جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے، واہ واہ، سبحان اللہ. سراج منیر کے
کہیے بشیر کہیے منیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور یقیناً ناظرین کرام، یہ جو بات ہماری آج تک بنی ہوئی ہے نا، خدا کی قسم یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہی ہے، ورنہ ہم پر تو چاروں سمت سے جس انداز میں دشمنوں نے نگاہیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور وہ ہمیں مٹانا بھی چاہتے ہیں، اور کوئی مٹانے میں کسر بھی نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، مشرق و مغرب و شمال ہو جنوب ہو، یہ کھٹک رہا ہے پاکستان ان کی نگاہوں میں۔ اور کھٹک کیوں رہا ہے؟ کھٹک اس لیے رہا ہے کہ یہاں عاشقان مصطفیٰ بستے ہیں، یہاں ایسی آوازیں ہیں، یہاں عشق رسول ہے ناظرین کرام، اور اسی دھرتی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم کے یہ جو چشمے بہہ رہے ہیں، یہی تو دشمنان پاکستان کی نگاہوں میں کھٹک رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ دھرتی اللہ نے 27 رمضان کو اس کو وجود بخشا ہے، یہ انشاءاللہ قیامت کے دن تک یہ قائم اور دائم رہے گی، اور اللہ کا فضل اور کرم یوں ہی برستا رہے گا یہاں پر۔ اور انشاءاللہ جتنی بھی یہ سازشیں ہیں، جتنا بھی اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اسی طرح بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا آ رہا ہوں، آج سے جب میں نے 10 سال پہلے یہ بات ایک چینل پہ کی تو کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ دیوانے کی بات ہے، میں نے کہا دیوانے کی بات لکھ کے رکھ لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے سالار امت کے ٹائٹل کے ساتھ دنیا کی جو ہے وہ سربراہی کرے گا۔ اس زمانے میں مجھے انہوں نے کہا جی یہاں تو روز 70-80 لاشیں گرتی ہیں، آپ کس قسم کا تجزیہ فرما رہے ہیں؟ کوئی شعور والا، کوئی عقل والا تجزیہ دیں۔ میں نے کہا جن شعور اور عقل والوں کو تم نے بٹھا کے تجزیہ لے لیا، ان کی تو 50 منٹ کے اندر سے 40 منٹ کی گفتگو کا جو مفہوم ہے، جو مغز ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان ابھی ختم ہو جائے گا، پاکستان ابھی ٹوٹ جائے گا، پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں وہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، پاکستان کی سب سے بڑی 2 پارٹیاں اس پروگرام میں موجود تھیں، اور دونوں کے ترجمان چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ جناب والا اب تو ہم ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، اب تو حالات یوں ہو گئے اور حالات ایسے ہو گئے۔ اور ان زمانے میں ناظرین کرام، میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا، 2012 اور 13 کے اندر اسی شہر کراچی کے اندر 80, 90, 100 کی فگر ہوتی تھی، روزانہ لاشیں اس طرح گرتی تھی۔ اور یہاں اس شہر میں عالم یہ تھا کہ جناب والا گلی محلوں میں اسٹیٹیں قائم ہو چکی تھی، اور روزانہ لوگ ٹارگٹ کلنگ کے اندر مار دیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے میں نے اس زمانے میں یہ جملے کہے تھے، میں نے کہا یہ سب کا سب نظام صاف کر دیا جائے گا، اور جتنے دشمن ہیں پاکستان کے ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں سے جائیں گے، اور وہاں بھی ان کو جو ہے نا ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ جو اس پاک سرزمین کے لیے اپنا ایک پسینہ بہائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، اس وقت اس عاجز کی بات جب وہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل آدمی ہے، کیا بات اس کی کر رہے ہیں آپ، یہ کیا مطلب گفتگو ہو رہی ہے، یہاں لوگ مر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، آج اس عاجز کی بات میں بتا رہا ہوں، 2021 چل رہا ہے، انشاءاللہ 24 اور 25 کے اندر ہم اس دنیا کو ایسے پکڑ کے سیدھا کر رہے ہوں گے اللہ کی رحمت سے، اور یہی پاکستان ہوگا جو امت مسلمہ کی سربراہی کرے گا، سالاری کرے گا کہ 27ویں شب کو جس ملک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے نا، 27ویں شب کیا ہے؟ 27ویں شب وہ شب ہے جو اللہ نے سرداری کے لیے اس امت کو عطا کی۔ رمضان کی سردار تاک راتوں میں 27ویں شب، اور 27ویں شب میں قرآن مجید نازل ہوا، اور 27ویں شب میں ہی دنیا کے اس نقشے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ زمین پر اس دھرتی کو ابھارا۔ ناظرین کرام، تو یہ جو وطن ہے، یہ وطن سرداری کے لیے ہے، ہمیں صرف اپنے معاملات درست کرنے ہیں، توبہ استغفار کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ اللہ کی رحمت سے ان مسائل سے بھی نکل جائیں گے۔ دیکھتے رہیے عطائے رمضان کی یہ ایمان افروز نشریات۔
विद राव नासिर अली जहांगीर। इस वक्त एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अताए रमज़ान, अताए